اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شیخ ابو ریحان اور اس کے محافظوں پر تازیانے برسائے جائیں جب تک کہ وہ اپنے امیر شیخ الجبال سنان کا مستقل ٹھکانہ نہیں بتاتے۔ وہ رات شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان پر بہت بھاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے طاقتور سپاہی تھوڑے تھوڑے وقفے سے ان پر تازیانے برسا رہے تھے۔ ان باطنی قیدیوں کے لیے ایک الگ خیمہ مخصوص کر دیا گیا تھا جسے سینکڑوں مصری سپاہی گھیرے ہوئے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے شیخ ابو ریحان اور دوسرے حشیشان کے لباس دھجیوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس خیمے میں داخل ہوئے تو سب کے سب زمین پر نیم جاں پڑے ہوئے تھے، مگر ابھی تک کسی نے زبان نہیں کھولی تھی۔ میں طے کر چکا ہوں کہ تم لوگ یا تو شیخ الجبال کی مکمل نشاندہی کرو گے یا پھر تمہیں موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے میرے سپاہیوں کو وصیت کے طور پر بتا دو کہ مرنے کے بعد تمہاری آخری رسمیں کس طرح ادا کی جائیں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانے کے لیے مڑے ہی تھے کہ شیخ ابو ریحان زمین پر پڑے پڑے رہا۔ خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی شراب پلا دو تاکہ میں تمہیں کچھ بتانے کے قابل ہو سکوں۔ تازیانوں کی جرأت اور موت کے خوف نے شیخ ابو ریحان کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم شراب نہیں پیتے، اس لیے تیری خواہش پوری نہیں کی جا سکتی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر مجھے دارالعمل لے چلو۔ شیخ ابو ریحان نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، وہاں شراب بھی ہے اور وہیں شیخ الجبال کی پناہ گاہ بھی ہے۔ شیخ ابو ریحان کا گداگرانہ انداز دیکھ کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ تبسم ابھر آیا۔ پھر شیخ ابو ریحان اور دوسرے زخمی حشیشان کو دارالعمل لے جایا گیا۔ خود صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی پوری طرح مسلح ہو کر اپنے حفاظتی دستے کے ساتھ دارالعمل میں داخل ہوئے، جہاں ان کے سپاہی جگہ جگہ سے فرش کھود رہے تھے، مگر انہیں کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اور ہو بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ دارالعمل ایک انتہائی پیچیدہ طلسم کدہ تھا، اسپین کے طلسم تلیتلا کی طرح، جسے بڑے ماہر کاریگروں نے تعمیر کیا تھا۔ آخر جاں بخشی کی شرط پر شیخ ابو ریحان نے دارالعمل کے طلسم کدہ کا ایک ایک راز کھول دیا۔ یہاں تہ در تہ اور پیچ در پیچ تہ خانے تھے جن تک کسی رہنما یعنی گائیڈ کے بغیر رسائی ممکن نہ تھی۔ تہ خانوں میں سینکڑوں خوبصورت عورتیں اور دیگر منتظمین روپوش تھے۔ شراب اور کھانے پینے کے سامان کا بہت ذخیرہ موجود تھا۔ جگہ جگہ حسن بن صبا کے بت نصب تھے۔ یہیں وہ سرنگ بھی موجود تھی جو شام کے سلسلہ کوثار تک جاتی تھی۔ اسی سرنگ کے ذریعے شیخ الجبال سنان اپنے طلسم کدے میں آتا تھا اور خطرے کے وقت اسی راستے سے گزر کر اپنی پہاڑی پناہ گاہوں میں روپوش ہو جاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فوری طور پر ان تمام عورتوں اور دارالعمل کے خدمت کاروں کو گرفتار کر کے ایک طویل و عریض کمرے میں بند کر دیا۔ شراب کے تمام مٹکے، سرائیاں اور دیگر ساز و سامان توڑ دیا گیا، مگر حسن بن صبا کے سارے مجسموں کو حفاظت کے ساتھ مصری خیموں میں لے جایا گیا۔ شیخ ابو ریحان کے حکم پر اس کے ایک خاص خدمتکار نے ان تمام غاروں کی نشاندہی کر دی جہاں شیخ الجبال اور اس کے 5000 مسلح فدائین چھپے ہوئے تھے۔ مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حشیشان کے خلاف اپنا نقطہ جنگ ترتیب دیا۔ پہلے انہوں نے شام کے تمام علاقوں سے سینکڑوں من نفس، مٹی کا تیل، روئی اور کپڑا جمع کیا۔ پھر ہر غار کے دہانے پر 500 مسلح سپاہی کھڑے کر دیے۔ حشیشان کے فرار کے تمام راستے بند کرنے کے بعد والی مصر نے دارالعمل کی سرنگ سے اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے بہت دیر تک سرنگ میں مٹی کا تیل بہایا گیا، پھر روئی اور کپڑے کو تیل میں بھگو کر ان کی مشعلیں بنائی گئیں اور پھر ان میں آگ لگا کر پوری طاقت سے سرنگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں آگ بھڑک اٹھی اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوا جیسے آگ کا ایک دریا ہے جو آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہی عمل تمام غاروں میں دہرایا گیا تھا۔ جہاں تک بہایا جانے والا مٹی کا تیل پہنچ سکتا تھا وہاں تک مشعلوں نے آگ لگا دی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ سرنگ اور غاروں کے دہانوں کی آگ ایک لمحے کے لیے بھی بجھنے نہ پائے۔ نتیجتاً مصری سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد
جلتی ہوئی مشعلیں اندر پھینکتے رہے تاکہ شعلوں کی تپش اور دھوئیں کا تسلسل جاری رہے۔ شیخ الجبال اور اس کے 5000 فدائین کو عیسائی سالار انتھونی اور شیخ ابو ریحان کے ذرائع سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خوفناک ارادوں کی اطلاعات مل چکی تھی، مگر وہ یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ اگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا لشکر بھی ان محفوظ پناہ گاہوں میں داخل ہو گیا تو وہ حشاشین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، بلکہ یہ پرپیچ اور پر اسرار پہاڑی غار مسلمان سپاہیوں کا مدفن بن جائیں گی۔ شیخ الجبال سنان کے اطمینان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان محفوظ پناہ گاہوں میں اسلحے کے ساتھ سامان خود نوش کے بھی بڑے ذخائر موجود تھے جو کئی سال کام آ سکتے تھے۔ بے شک شیخ الجبال شیطانی تدبیریں سوچنے میں بہت آگے تھا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگی چالوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے حشیشان کی پناہ گاہوں میں اپنے فوجی بھیجنے کی بجائے آگ کے سپاہی روانہ کیے، جنہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے شیخ الجبال اور اس کے فدائین کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ان آدم خوروں نے آگ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر زمین دوز راستے سے دوسرے غار میں داخل ہوئے، مگر وہاں بھی بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر جب وقت کا وہ لعنت زدہ گروہ بدحواس ہو کر تیسرے غار میں داخل ہوا، لیکن وہاں بھی آگ کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر شیخ الجبال ہذیانی انداز میں چیخا اور عیسائی سالار انتھونی اور اپنے نائب شیخ ابو ریحان کو غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ ناپاک لوگو، تم نے صلاح الدین ایوبی کی ڈالی ہوئی ہڈیاں کھا لی اور مجھ جیسے شیر کو مروا دیا جو تمہارا محافظ و نگہبان تھا۔ شیخ الجبال وحشیانہ انداز میں چیختے ہوئے چوتھے غار میں پہنچا، وہاں بھی آگ کے شعلے اس کے منتظر تھے۔ اب شیخ الجبال کی قوت برداشت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس نے انتہائی کربناک لہجے میں اپنے پیغمبر حسن بن صباح کو پکارا، تو نے اپنے ماننے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ تو ہر مصیبت کے وقت ہماری مدد کو آئے گا، پھر تو آگ کیوں نہیں جاتا؟ ہمیں اس آگ سے نجات دے۔ پورے غار میں دھواں بھر گیا تھا جس کے اثر سے شیخ الجبال کا دم گھٹنے لگا۔ ہم نے تیرے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر افسوس اس عذاب کے وقت تو نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ تو جھوٹا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے شیخ الجبال گھٹی گھٹی آواز میں بول رہا تھا۔ پھر وہ آخری بار پوری طاقت سے چیخا، تجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ کہتے کہتے شیخ الجبال بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ عجیب عبرتناک منظر تھا۔ اگر کوئی باہر سے آ کر دیکھنے والا ہوتا تو اسے شیخ الجبال کی محفوظ پناہ گاہوں پر دوزخ کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کا گمان ہوتا جہاں ہر طرف آگ کے شعلے اور دھواں بھرا ہوا تھا۔ تمام غاروں میں روپوش مسلح حشاشین آگ اور دھوئیں سے بچنے کے لیے کچھ دیر تک تو ادھر ادھر بھاگتے رہے، مگر جب اس آفت ناگہانی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تو مجبوراً انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بے کسی کی موت مرنے کی بجائے کھلے میدان میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ مگر ان بے خبروں کو معلوم نہیں تھا کہ اب مقابلے کا وقت گزر چکا ہے۔ تمام غاروں کے دہانوں پر نہ صرف آگ بھڑک رہی تھی بلکہ والی مصر کے مسلح اور مستعد سپاہی بھی موجود تھے۔ مزید ایک مصیبت یہ بھی تھی کہ غاروں کے دہانے تنگ تھے جن سے بڑی مشکل سے 2 افراد ہی نکل سکتے تھے، اور یہ مصیبت خود حشاشین کی لائی ہوئی تھی۔ دشمنوں کی نظر سے بچنے کے لیے غاروں کے دروازے بہت چھوٹے بنائے گئے تھے۔ یہ ایک بہترین حفاظتی تدبیر تھی، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی تنگ غار ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں گی۔ ہر حشیشہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا۔ نتیجتاً غاروں کے دہانوں تک پہنچنے کے لیے آپس میں کشمکش شروع ہو گئی، اور پھر اس کشمکش کا انجام یہ ہوا کہ بیشتر حشیشان ان تنگ راستوں میں بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ باہر نکلنے کی کوشش میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ ان کی اپنی ہی تلواریں تھیں اور اپنے ہی جسم۔ اس طرح بہت سے حشیشان آپس میں لڑ کر ہلاک ہو گئے۔ ان کی ایک بڑی تعداد دم گھٹنے سے مر گئی، اور تھوڑے بہت آگ اور دھوئیں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہیوں کی شمشیریں کھا گئیں۔ بہت تھوڑے لوگ اس طرح باہر آئے کہ آگ نے انہیں جھلسا دیا تھا، اور وہ غاروں سے نکلتے وقت زندگی کی امان مانگ رہے تھے۔ سب سے زیادہ عبرت خیز منظر اس غار میں نمایاں تھا جہاں شیخ الجبال سنان پتھریلے فرش پر بے ہوش پڑا تھا، اور اس کے فدائین اسے روندتے ہوئے اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چند لمحوں تک شیخ الجبال دردناک آواز میں چیختا رہا، یہ میں ہوں تمہارا شیخ، مجھے باہر نکالو۔
مگر اس قیامت کی گھڑی میں کوئی کسی کی نہیں سن رہا تھا، یہاں تک کہ شیخ الجبال اپنے ہی متقدین کے پیروں سے کچل کر ہلاک ہو گیا۔ شیخ الجبال اور شام کے آدم خور حشیشان سے نجات حاصل کرنے کی خوشی میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شام کے ایک طویل و عریض میدان میں اپنی پوری فوج کے ساتھ نماز تشکر ادا کی۔ پھر اسی میدان میں حسن بن صباح کے وہ تمام چھوٹے بڑے مجسمے لائے گئے جنہیں دارالعمل پر قبضہ کرنے کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ پھر اس منظر کو دیکھنے کے لیے شام کے تمام شہریوں کو میدان میں جمع ہونے کی ہدایت دی گئی تھی۔ انسانی ہجوم میں عیسائی سالار انتھونی کے کئی جاسوس بھی شامل تھے۔ مقامی مسلمانوں کے جمع ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ وہ ساحر الموت کے سارے مجسموں کو پاش پاش کر دے۔ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہی حسن بن صباح کے بتوں کو توڑ رہا تھا تو پورا میدان اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ پھر جب یہ عمل ختم ہو گیا تو والی مصر ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے شامی مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس تاریخی سرزمین کو ان فتنہ گروں کے وجود سے پاک کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اسلام کی کعبہ میں ہمارے بدترین دشمن تھے۔ میں حق تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بھروسے پر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کوئی گروہ نہ تمہارے عقائد پر شب خون مارے گا اور نہ یہ شیاطین تمہاری عزت و آبرو پر حملہ آور ہوں گے۔ یاد رکھو کہ اگر شام میں کوئی دوسرا شیخ الجبال پیدا ہوا تو خالق عالم دوسرا صلاح الدین بھی پیدا کر دے گا۔ ہر بت ٹوٹنے کے لیے ہے، تم بھی اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے نفسانی خواہشات کے بتوں کو توڑ ڈالو، بس نجات و عافیت کا یہی ایک راستہ ہے۔ اس مختصر تقریر کے بعد والی مصر نیچے اتر آئے۔ مصری سپاہی اور شامی باشندے اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ میدان میں بہت دیر تک سربلندی اسلام اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلامتی کے نعروں سے گونجتا رہا۔ شیخ الجبال اور آدم خور حشیشان کے بدترین انجام پر شام کے عیسائیوں میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ اگرچہ دونوں کے عقائد میں شدید اختلاف تھا، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں عیسائی ایک ہی عقیدہ اور لائے امر رکھتے تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس علاقے میں ایک دوسرے کے تعاون ہی سے دونوں کا وجود قائم تھا۔ سالار انتھونی کو یہ یقین نہیں آتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حشیشان کو مٹانے کے لیے ایسی عجیب چال چلیں گے اور انہیں اتنی جلدی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ تاریخ کا یہ عجیب موڑ تھا۔ آدم خور حشیشان کی دردناک تباہی و بربادی کے بعد شامی عیسائیوں کے لیے سنگین لمحہ فکریہ پیدا ہو گیا تھا اور انہیں اپنی بقا بھی شدید خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سالار انتھونی کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی پوری پاسداری کی تھی اور اس طویل ہنگامہ آرائی کے دوران میں کسی صلیبی کے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی پوری تاریخ بدعہدی، فریب کاری اور جبر و تشدد سے بھری ہوئی تھی۔ صلیبیوں کے نزدیک یہ بہترین دانشمندی تھی کہ اپنی مطلب براری کے لیے بڑے سے بڑے معاہدے کو چاک کر کے اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ اگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی روش ترک کر کے دنیا داری سے کام لیتے تو ان کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ حشیشان کے ساتھ ساز باز رکھنے کو بنیاد بنا کر شام کے عیسائیوں کا نام و نشان تک مٹا دیتے، لیکن انہوں نے اپنی مذہبی رواداری کو پیش نظر رکھا اور جیسے ہی سالار انتھونی نے صلح دامن کے لیے ہاتھ بڑھایا، والی مصر نے تحریری طور پر یہ دستاویز لکھ دی کہ شام کے تمام عیسائی اسلام کی امان میں ہیں، اور اب وہی انتھونی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کامیابی کو عیسائیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے رہا تھا۔ آخر طویل غور و فکر کے بعد سالار انتھونی نے شامی عیسائیوں کی بقا کے لیے اپنے ذہن میں ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا اور فوری طور پر حلب روانہ ہو گیا۔ یہاں اس نے سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملاقات کر کے حشیشان کی بربادی کا واقعہ سنایا اور پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، حشیشان ہمارے اتحاد ثلاثہ کا ایک نہایت مضبوط ستون تھے۔ اتحاد ثلاثہ سے سالار انتھونی کی مراد 3 سیاسی طاقتیں تھیں، عیسائی، موصل اور حلب کے حکمران اور باطنیوں کا آدم خور حشیشان۔ شیخ الجبال کی موت نے شام کے علاقے میں صلاح الدین ایوبی کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ اہل دمشق پھر ایڈیسا اور اب شام اگر والی مصر کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں مضبوط دیوار کھڑی نہ کی گئی تو پھر دیگر علاقے بھی والی مصر کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ حشیشان کی تباہی کی اطلاع ایسے ہی تھی جیسے کسی دشمن نے
ایک بھاری پتھر اٹھا کر سلطان ملک صالح کے سر پر مار دیا ہو۔ والی حلب کچھ دیر تک شدید اذیت و سکوت کے عالم میں سالار انتھونی کا منہ دیکھتا رہا، پھر انتہائی شکستہ لہجے میں سالار انتھونی سے مخاطب ہوا، پھر اسے کس طرح روکا جائے؟ حلب اور موصل کی اتحادی فوجیں 2 بار اس غلام زادہ سے شکست کھا چکی ہیں۔ یہ کہتے کہتے سلطان ملک صالح کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم شاہ یروشلم ریمنڈ سے فوجی تعاون کریں اور صلاح الدین کے بڑھتے ہوئے عسکری سیلاب کو روک کر ہمیشہ کے لیے اس سے نجات حاصل کریں، یا اگر والی مصر کی مکمل تباہی ممکن نہ ہو تو پھر اسے مصر کے علاقے تک محدود کر دیں۔ سالار انتھونی نے بڑی ہوشیاری سے نئی چال چلی۔ ایک طرف وہ شام کے علاقے میں اپنا تحفظ چاہتا تھا اور دوسری طرف وہ تمام مسلمانوں کو عیسائیوں کا دست نگر بنانے کی خواہش رکھتا تھا تاکہ صلیبیوں کے لیے اپنے سب سے بڑے منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ جب سلطنت اسلامی کی مرکزیت ختم ہوئی اور خلافت عباسیہ ایک مختصر سے خطہ ارض تک محدود ہو کر رہ گئی تو عیسائی دنیا نے بہت رازداری کے ساتھ 2 منصوبے ترتیب دیے تھے۔ پہلا منصوبہ بیت المقدس کی بازیابی تھا جسے وہ آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا چکے تھے، اور دوسرا منصوبہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر مکمل تسلط حاصل کرنا تھا تاکہ صلیبی مسلمانوں سے اپنی ماضی کی شکستوں کا بھرپور انتقام لے سکیں۔ سالار انتھونی عیسائیوں کے اسی منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان ملک صالح کو مسلم عیسائی اتحاد کی ترغیب دے رہا تھا۔ سالار انتھونی کی زبان سے شاہ یروشلم ریمنڈ کا نام سن کر سلطان ملک صالح دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہ وہی عیار ریمنڈ تھا جس نے دمشق کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم لی تھی اور عین موقع پر اس نے دھوکہ دے دیا تھا۔ والی حلب جی بھر کے شاہ ریمنڈ کو مغالطات دینا چاہتا تھا لیکن خاموش رہا۔ پھر جب سالار انتھونی نے بات آگے بڑھانی چاہی تو سلطان ملک صالح یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر میرے بھائی والی موصل اس تجویز سے متفق ہوئے تو پھر میں آئندہ کے لیے کچھ سوچوں گا۔ سلطان ملک صالح کو نیم رضامند پا کر سالار انتھونی برق رفتاری کے ساتھ سیف الدین کے پاس موصل پہنچا۔ وہ ان دونوں خوفزدہ بھائیوں کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے والی موصل سیف الدین کے سامنے حشاشین کے عبرتناک انجام کی منظر کشی کی تو سیف الدین حواس باختہ ہو گیا، اور وہ آباش حکمران جو دن رات ساغر و مینا اور ناچنے گانے والیوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، عیسائی سالار کے سامنے ہی چیخنے لگا، اب کیا ہوگا انتھونی، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتے وقت والی موصل سیف الدین کی حالت ایک خوف زدہ بچے کی سی ہو گئی تھی۔ عیسائی سالار سے گفتگو کرتے وقت اسے یہ احساس نہ رہا تھا کہ وہ غیرت مند، شجاع اور فاتح مسلمانوں کی اولاد ہے، مگر سیف الدین بھی کیا کرتا؟ حد سے بڑھی ہوئی شراب نوشی اور ہوس پرستی انسان کی اعصابی اور جسمانی صلاحیت کو تباہ کر کے اسے بزدل اور ناکارہ بنا دیتی ہے۔ والی موصل سیف الدین کی بدحواسی دیکھ کر عیسائی سالار انتھونی زیر لب مسکرایا۔ سیف الدین اسے اس کمزور پرندے کی مانند نظر آ رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن اور پنجے صیاد کے بڑھائے ہوئے جال کی طرف بڑھا دیتا ہے۔ والی موصل کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سالار انتھونی نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کر دیا۔ اب شاہ یروشلم ریمنڈ ہی ہماری آخری امید ہے۔ سیف الدین نے چونک کر سالار انتھونی کی طرف دیکھا۔ انتھونی نے اپنی تمام تر عیاری کو بروئے لاتے ہوئے سیف الدین کے سامنے آئندہ پیش آنے والے حالات کا نقشہ اسی انداز میں کھینچا جس طرح وہ اپنا یہ نسخہ والی حلب سلطان ملک صالح پر آزما چکا تھا۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے شاہ یروشلم کے ساتھ مستقل طور پر اتحاد کر لینا چاہیے۔ سالار انتھونی کی تجویز سن کر سیف الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرچہ والی موصل پہلے بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینے کے لیے عیسائی فوجیوں کی مدد حاصل کر چکا تھا، لیکن شاہ یروشلم سے مستقل اتحاد قائم کرنے میں اسے تامل تھا۔ سالار انتھونی نے سیف الدین کو فکر مند پا کر اس کے شکستہ اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ شاہ یروشلم سے دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری عیسائی دنیا آپ کی پشت پناہ ہوگی۔ سیف الدین عیش پرست ضرور تھا مگر اتنا کم فہم نہیں تھا کہ وہ اس نئے اتحاد اور دوستی کے نقصانات کو سمجھنے سے قاصر رہتا۔ سیف الدین اس راز سے باخبر تھا کہ موصل اور یروشلم کا اشتراک عمل بالآخر ملت اسلامیہ کے لیے سخت ضرر رساں ثابت ہوگا، مگر جب انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عزت و ناموز، وطن، ملت،
یہاں تک کہ ذاتی عقائد بھی حرص و ہوس کی نیلام گاہ میں فروخت کر دیتا ہے۔ انجام کار سیف الدین نے بھی یہی کیا۔ اگر شاہ یروشلم اس اتحاد اور دوستی کے لیے آمادہ ہیں تو میں خود کو بھی رضامند پاتا ہوں۔ والی موصل سیف الدین نے دبے لہجے میں کہا۔ سالار انتھونی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بڑا حیاسوز اور عبرتناک منظر تھا۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے جس کے حقیقی چچا سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری صلیبی جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دے دی تھی۔